ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم معزز سامعین گرامی قدر شخصیات عزیز دوستوں ڈائٹ پر تشریف رکھے علماء کرام میرے عزیز دوستوں بڑی دیر سے آپ حضرات علماء کرام اور شعراء اعظام سے بڑی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے ہیں اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے ہیں۔ آج کے اجلاس کا جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا یہ دعائیہ مجلس بھی ہے، قرآن کی نسبت پر اور اصلاح معاشرہ کا بھی موضوع ہے اور تعزیتی نشست ہے۔ تو ملے جلے احساسات کا ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلا موضوع آئیے مدارس۔ یہ مدارس مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ بارہا یہ فرمایا کرتے تھے، مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا، مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ دینی قلعے ہیں، یہ دینی قلعے ہیں، یہ پاور ہاؤس ہے، اس کی بقا ضروری ہے۔ یہ مدارس قائم ہے تو یہ چاند و سورج قائم ہے، آسمان قائم ہے، یہ زمین قائم ہے، یہ پھول کی چہکاریاں، یہ اس کی رعنائیاں، یہ تمام چیزیں قائم ہیں مدرسے کی بقا سے۔ مدرسے اگر باقی ہیں تو یہ تمام چیزیں باقی ہیں، اگر مدرسے کا وجود ختم ہو جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے آقا نے فرمایا نا دوستو، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے۔ اور مدرسے میں قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو دوستو وقت ناگزیر ہے، میں مختصراً آپ کو اشارہ کرتا جاؤں ہر موضوع کے سلسلے میں۔ ویسے بڑے بڑے علماء اکرام دائز پر تشریف رکھتے ہیں، آپ ان حضرات سے بھی محظوظ ہوں گے۔ یہ مدارس کا قائم ہونا ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ مدرسہ چبوترے کی شکل میں اس کا رشتہ ملتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے، اور جس کا رشتہ جتنا مضبوط ہوا کرتا ہے دوستو، اس کا مقام بھی بلند ہوا کرتا ہے، اس کا مقام بھی بڑا عالی ہوا کرتا ہے۔ یہ سارے مدرسوں کا رشتہ جڑتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صوفہ۔ اپنے مدارس کو زندہ رکھیے، تابندہ رکھیے، ہمارا یہ پیغام۔ اس میں پڑھنے والے بچے جو حافظ قرآن ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یہ ان کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ ان
ان کے والدین کی خوش قسمتی ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا میں کوئی ایسا عہدہ نہیں جو حافظ قرآن سے بڑھ کے ہو، حافظ قرآن سے بڑھ کے کوئی عہدہ نہیں۔ کسی کے عہدے کے بارے میں سنیں، سب سے بڑا عہدہ ہماری اور آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ پرائم منسٹر۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر پہ کتبہ لکھا جائے گا، کتبہ لکھا جائے گا کیا؟ سابق پرائم منسٹر انتقال ہو جانے کے بعد اگر اس کی قبر پہ کتبہ لکھنا ہو اس کے نام کے ساتھ تو سابق اور ایکس لکھا جائے، یعنی پہلے تھے۔ اور یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ قرآن کریم جس کے سینے میں محفوظ ہو گیا وہ کبھی مرتا نہیں ہے، جیسا کہ پتہ نا مٹی نہ کھائے گی اس کے جسم کو۔ قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، چل رہا ہے تو حافظ، بیٹھا ہوا ہے تو حافظ، لیٹ گیا تو حافظ، سویا ہوا ہے تو حافظ، مر گیا تو حافظ، سابق نہیں لگنے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا عہدہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، مدارس اسلامیہ کی بقا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے راہ رویاں ہیں اور معاشرے کا ہر پہلو داغدار ہے۔ ذمہ داری ہے کہ ہم ان معاشرے کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت امیر شریعت، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہونا دوستوں اس کا اچھا نام رکھیں، اس سے پہلے اچھا نام رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے؟ اور آپ کو خوب معلوم ہے آج ہمارے یہاں آج تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، نیٹ کا زمانہ آ گیا، لوگ نیٹ سے نام تلاش کر کے دیتے ہیں اور معاشرے میں ایسا نام ملے گا دوستوں، پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ مال کس کمپنی کا ہے، پپو ٹپو وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں چلے گا۔ مال دیکھا نا دوستوں، لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان کوریا، لیبل ہونا چاہیے نا دوستوں۔ ہمارے بچے کا لیبل لگنا چاہیے نا کہ یہ بچہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ ایمان والے کا بچہ ہے۔ ایسا نام رکھا جائے کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ اس کمپنی کا مال ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم و تربیت کا نظم دے۔ مدرسہ یوسفیہ میں بھیجے بچے کو پڑھنے کے لیے، جہاں بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کل میدان محشر کے اندر پریشان حال ہوگا۔ ایک سفارشی ہونا چاہیے، یہ بچے حافظ قرآن ہوں گے، یہ سفارشی ہوں گے اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے، اور ان کا اعزاز اللہ فرمائے گا رتل فرتقے، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، یہ پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا، اس کی آخری منزل وہی ہوگی جہاں پہ آیت ختم ہوگی۔ اندازہ لگائیے اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ ان کے والدین کے سر پہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو دوستو، یہ تو پہلا موضوع ہے۔ اس جلسے سے ایک اہم پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ دیندار ہو جائے، ہمارے معاشرے سے بے راہ روی ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر جو سنت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو توڑا جا رہا ہے، ہماری ہر چیز سنت کے خلاف، آقا کے اسوہ کے خلاف ہو رہی ہے، وہ چیزیں استوار ہو جائیں،
صحیح ہو جائیں، ہمارے بچے پڑھے رہیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم کی فضا عام ہوگی، ہمارا معاشرہ دیندار ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے، ہر زاویے سے اسلام ٹپکنا چاہیے، ہر زاویے سے اسلام ٹپکنا چاہیے، جدھر سے بھی الٹ کے پلٹ کے دیکھا جائے آدمی مسلمان نظر آئے۔ آج کا مسلمان شراب مسلمان پی رہا ہے پھر بھی مسلمان، تاڑی مسلمان پیتا ہے پھر بھی مسلمان، جوا مسلمان کھیلتا پھر بھی مسلمان، سارے کامہ مسلمان کے لیے روا، مسلمانوں نے اپنے لیے جائز کر رکھا ہے، ہر شریعت کی منہیات کو، ہر معمورات کو بالائے طاق رکھے ہوا ہے، فرامین کو بجا نہیں لاتا پھر بھی ہم مسلمان۔ ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں ایسے موقع پر، ایک تالاب کا پانی خشک ہونے لگا، تالاب کا پانی سوکھنے لگا، ظاہر سی بات ہے دوستو تالاب میں مچھلیاں تھیں، مچھلیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ ارے بھائی تالاب کا پانی سوکھ جائے گا تو ہم لوگ تو ایسے ہی مر جائیں گے، تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اس تالاب سے منتقل ہو کر دوسرے تالاب میں چلے جانا چاہیے۔ اچھا بھائی اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھائے گا کون؟ اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھائے گا کون؟ مچھلی چلتی تو نہیں، مچھلی خشک زمین پہ نہیں چلتی، وہ تو پانی کے اندر تیرتی۔ مچھلیاں پریشان ہوئی کہ پانی سوکھ جائے گا ہم لوگ مر جائیں گے۔ ایک بوگلے نے، بوگلا نام سنا؟ بوگلا نے شکل بنا لی بھگت کی، بوگلا نے شکل بنا لی بھگت کی۔ شکار کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، اس نے سوچا کہ چلو بھگت کی شکل بنا لیتے ہیں، اور شکل بنانے کے لیے اس نے کیا کیا، پانی میں، تالاب کے کنارے پانی میں جا کے کھڑا ہو جاتا، مچھلیاں آگے پیچھے ادھر ادھر سے چکر لگاتی لیکن وہ مچھلیوں کو ٹچ نہیں کرتا۔ مچھلیوں کو یہ سمجھا دیا آج کل میں بھگت ہو گیا ہوں، میں نے یہ شکار کرنے سے توبہ کر لیا، میں نے شکار کرنے سے توبہ کر لیا ہے، اب میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ مچھلیاں غلط فہمی کی شکار ہو گئی، مچھلیاں غلط فہمی کی شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہنگامی میٹنگ جب ہوا مچھلیوں کا تو اس میں مچھلیوں نے کہا کہ سب سے یہ اہم ذمہ داری جو ہے بوگلا بھگت آتا ہے وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے، درخواست دیں گے، کیا ہم لوگوں کو یہاں سے وہاں منتقل کر دیجئے دوسرے تالاب میں جہاں پانی زیادہ ہو۔ بوگلا کے پاس درخواست لے کر کی گئی کہ بھائی ہم لوگ پریشان ہیں، یہ عرضی ہے، ہم لوگوں کو یہاں سے وہاں منتقل کر دیجیے۔ بوگلا نے درخواست دیکھتے ہی کہا چھی 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 چھی، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، میں تو تم لوگوں کے پاس جانا بھی حرام سمجھتا ہوں، ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے، تم لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی اپنے لیے ناجائز سمجھتا ہوں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ بوگلا کو مچھلیوں نے منت سماجت خوشامد کی کہ نہیں اب تو مصیبت آن پڑی ہے، اب اس مصیبت سے چھٹکارا کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ہی ہیں جو اس کی دوا بن جائیں گے۔ تو کیا ہوا دوستو، بوگلا نے کہا اچھا چلو زیادہ پریشان ہو تم لوگ، جب یہ درخواست بار بار کر رہی ہو تو دیکھ لو، سن لو، مچھلیوں کی جماعت، تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہو، روزانہ تو ایک دن تو ہم سب کو پہنچائیں گے نہیں، روزانہ 10 مچھلیوں کو ہم پہنچائیں گے۔ مچھلیاں رضامند ہو، مرتی بیچاری کیا نہ کرتی، بوگلا آتا اور جس بوگلے کو پہلے شکار کی ضرورت پڑتی تھی اب شکار کی کوئی ضرورت نہیں، مچھلیاں خود بخود آگے آ جاتی، چونچ میں دباتا،
دور لے جاتا، درخت پہ بیٹھ کے چٹ کر جاتا، پورے تالاب کا مچھلی کھا گیا بگلا، اور بگلا بھگت کا بھگت ہی رہا، بگلا بھگت کا بھگت ہی رہا۔ ایسے ہی دوستو آج کا مسلمان شراب مسلمان پیے، جوا مسلمان کھیلے، جھوٹ مسلمان بولے، غیبت مسلمان کرے، چغل خوری مسلمان کرے، ساری برائیاں ہمارے اندر، پھر بھی ہم مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ سب سے کام نہیں چلے گا، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اپنے رشتے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، سنت کے ساتھ مضبوط کرو۔ آج ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے دوستو، بڑا افسوس کی بات ہے۔ آج ہمارا رشتہ، ہم آقا سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن محبت جھلکتا نہیں ہے، جھلکتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ لا يكون عبدا مؤمنا حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ محبت فرمایا آقا نے، جب تک میں ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی کاملیت کے لیے، ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں تمام چیزوں سے، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام دوست و احباب سے، خیش و اقارب سے، تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، محبت کا دعویٰ ہے، دعوے کا نام محبت نہیں ہے، دعوے کا نام محبت نہیں ہے، اعلان کا نام محبت نہیں ہے، نعرہ لگانے کا نام محبت نہیں ہے۔ اگر نعرہ لگانے کا نام محبت ہوتا نا دوستو، نعرہ لگانے کا نام محبت ہوتا اور اس محبت میں کامیابی ہوتی تو کامیابی ہو جاتی۔ اس کی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول قرآن کریم کی گواہی دے رہا ہے کہ نعرہ لگایا کرتا تھا، حضور کے آگے آگے چلا کرتا اور یہ کہا کرتا، نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ۔ لیکن اللہ نے کامیابی نہیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں۔ کامیابی ہوتی، کامیابی مال لٹانے کا نام کامیابی نہیں ہے، مال لٹانے کا نام اگر کامیابی ہوتی، ابو لہب کو کامیابی ملتی جس نے مال لٹایا تھا آقا کی پیدائش پر، آقا کی پیدائش پر۔ ہمارے آقا جو پیدا ہوئے دوستو، یہ ابو لہب کھیت میں کام کر رہا ہے، ایک دائی نے کہا کہ خبر دی، جانتے ہو تمہارے چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا، چاند کا ٹکڑا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے کہ آج تک کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ آئے ہی نہیں۔ ہمارے آقا کے حسن کی تعریف کرنے والوں نے بے شمار اشعار پڑھے، لیکن آقا کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتے۔ چاند سے دیتے وہ تشبیہ، یہ غلط تشبیہ ہے، چاند میں ہے چھائیاں، آپ کا چہرہ صاف۔ کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آج خوبہ ہما دارن تو تنا داری۔ کسی نے کہا بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بوجہک المنیر لقد نظر القمر، بعد خدا بزرگ ہوئی قسم۔ سبوں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آقا کا مقام ہے، آقا کے حسن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں تو دوستو بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں بتا ہی رہا ہوں کہ جب آقا کو خبر دیا نا، جب ابو لہب کو خبر دیا آقا کے بارے میں، تمہارے گھر چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا، ابو لہب نے مال کو لٹایا،
جو بھی مال ہوگا اس کے پاس اس نے اس کو انعام کے طور پر دیا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی اور رہتی دنیا تک لعنت بد دعا کی جاتی تھی، تبت یدا ابی ابو لہب ہلاک ہو جائے، خاکستر ہو جائے۔ ہلاکت کی بد دعا قرآن کریم کی زبان ہے۔ معلوم یہ ہوا نعرہ لگانے کا نام محبت نہیں ہے، مال لٹانے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ محبت نام ہے اطاعت و فرما برداری۔ محبت نام اطاعت و فرما برداری۔ محبت جھلکنا چاہیے، دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا دوستو، اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ ہمیں اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، میں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہو، لوگوں کو بتاتا ہو کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایسا نہیں سنا، نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، لیکن اولاد سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد سے محبت ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اولاد سے محبت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اولاد سے محبت ہے؟ اس کی محنت بتاتی ہے۔ کیا بتاتی ہے؟ محنت بتاتی ہے۔ یہ بینک بیلنس بتاتا ہے، یہ جمع پونجی بتاتی ہے۔ اس شخص کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، یہ شخص بڑی محنت کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بعد میری اولاد خوش رہے، پریشان نہ ہو۔ تو دوستو، اگر آقا سے محبت ہے تو ہمیں ہماری محنت بتانی چاہیے۔ محنت کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری۔ اگر ہم آقا سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم آقا کی سیرت پہ، سنت پہ، اس شاہراہ عمل پہ ہم چلنے کی، دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو دوستو، آقا کی سیرت کو، سنت کو چھوڑنے کی کامیاب نہیں ہے۔ جیسا رہ جاؤ گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ۔ جس نے بھی رشتہ کو جوڑا، دیکھ لو دوستو، حضرات صحابہ کرام نے رشتے کو جوڑا اپنے آقا سے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تمغہ عطا فرمایا۔ اللہ راضی ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے۔ تو دوستو، ہم اپنے آقا کے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اپنی زندگی کو آقا کی اسوہ کے مطابق، آقا کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اپنے رفتار کو، گفتار کو، آقا کے چہرے کو ہم اپنی زندگی میں، اور یاد رکھیں دوستو، جس سے محبت ہوتی ہے نا دوستو، اس کی نقل و حرکت کو انسان اتارنے کی کوشش کرتا ہے، نقل و حرکت اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، میں ایک عام فہم بات بتا رہا ہوں۔ ایک نوجوان کو کسی ہیرو سے محبت ہو جائے، ایک نوجوان کو کسی ہیرو سے محبت ہو جائے، فلمستان میں چلے جائے، فلمستان میں بڑے بڑے ہیرو، اس سے محبت ہو جائے، اسی جیسا چلے گا، اسی جیسا، اس کی ادائیں اسی طرح کی ہوں گی، اس کی ادائیں اسی طرح ہوں گی، چلنا پھرنا، لباس۔ ہیرو اگر پینٹ کو کاٹتا ہے تو یہ بھی کاٹ لیتا ہے، ہیئر کٹنگ دیکھا تو بال اسی ہیرو کے طرح۔ کسی کرکٹر سے محبت ہو جائے، اسی طرح نقالی کرتا ہے، اسی طرح وہ بولنگ کرتا ہے، جس طرح وہ اس کا فیوریٹ ہیرو کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس
شخص کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کی نقل اتارتا ہے۔ اور دوستو کہنے کا مطلب یہ کہ آقا سے اگر ہمیں محبت ہے ہم اس کی نقل اتاریں، اس وقت کے نمونے کو نا اس کو دیکھ کر ہمارے آقا کیسے کھاتے تھے، ہمارے آقا کیسے چلتے تھے، ہمارے آقا کی رفتار کیا ہے، گفتار کیا ہے، ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا، ہمارے آقا نے کس چہرے کو پسند فرمایا ہے، ہم اس کی نقالی کریں۔ اور دوستو آج ہمارا معاشرہ آقا کی محبت سے بالکل آئے ہے۔ آقا سے حسین دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ ہم اپنے چہرے کو ملائیں، کیا ہمارے آقا جیسا چہرہ ہے؟ کیا آقا کے چہرے پہ داڑھی دکھ سکتی ہے؟ اور دوستو انسان جانے کو تیار ہے، انسان جانے کو تیار ہے، اور چہرہ دمدم کا ہوائی اڈا بنا رکھا ہے، چہرہ دمدم کا ہوائی اڈا بالکل چکنا۔ دو بوڑھے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، بوڑھوں کو ٹرین میں دیکھا ہوگا نیچے والی سیٹ دی جاتی، ایک بوڑھا ادھر بیٹھا ہوا ہے، 3 سیٹ ہوتی ہے، 3 ادھر 3 ادھر، اوپر میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، دونوں بوڑھے میں گفتگو شروع ہوئی، اچانک ملاقات ہو گئی، کہا چچا جان آپ کی عمر کیا ہے؟ ایک بوڑھے نے دوسرے سے پوچھا، چچا تو نہیں بولا ہوگا، ظاہر سی بات ہے دونوں بوڑھے تھے تو بھائی ہی بولا ہوگا، بھائی جان آپ کی عمر کیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا میری عمر 80 سال کی ہے، لیکن میں 18 سال کا دکھتا ہوں، اچھا آپ کی عمر؟ کہا میری عمر 70 سال کی ہے، لیکن میں 17 سال کا دکھتا ہوں۔ اوپر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا 17-18 سال، آرام سے بیچ میں کودا، دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی نا، بیچ میں جو کود گیا، ان دونوں بوڑھوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھی پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے دوستو 80 سال کا بوڑھا اگر 18 سال کے بننے کو تیار ہو جائے، 70 سال کا بوڑھا اگر 17 سال کے بننے کو تیار ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے 18 سال کا نوجوان تو یہ نہ سوچے گا ابھی تو میں کھڑا ہی ہوا ہوں، ابھی تو میں پیدا ہی ہوا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بوڑھے اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنی زندگی کو استوار کریں، یہ نوجوان یا آپ کو دیکھ کر یا آپ اس کے لیے مشعل راہ بنیں، آپ کے نقش قدم پر یہ چلیں گے۔ اگر آپ اچھے ہوں گے، آپ دیندار ہوں گے، آپ اگر باشرہ ہوں گے، آپ کے چہرے پر داڑھی سجی ہوگی، یقیناً یہ نوجوان بھی کوشش کرے گا میرے دادا کے چہرے پہ داڑھی ہے، ہمارے چہرے پہ بھی ہونی چاہیے۔ تو دوستو ہمارا معاشرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں، دوستو حشر کے میدان میں ہمارے لیے سفارش کریں گے، تو سب اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے میدان محشر میں۔ ایسے وقت میں اگر کسی کی سفارش قبول ہوگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ میرا امتی نہیں ہے، 70 سال 80 سال تک اس کو میرے چہرے سے بغاوت رہی ہے، اس نے بغاوت کی ہے، میرے چہرے سے نفرت کی ہے، یہ میرا امتی نہیں، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، کیا حال بنے گا اگر آقا نے نہیں کہہ دی؟ اس امت کے لیے آقا نے اتنی قربانیاں کی، آخری وقت تک ہمیں یاد کیا، آخری وقت تک آقا نے ہمیں یاد کیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر قاب قوسین تشریف لے گئے، وہاں آقا نے ہمیں یاد کیا، ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی آقا نے اپنی امت کو یاد کیا۔ میں نہیں کہتا دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوئی دی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار دو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانس پھٹ گئی آپ کی، آواز بالکل بند ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ گواہ، سیدہ فاطمہ الزہرا گواہ، نبی کی بیوی گواہ، نبی کی لبز جگر بیٹی فاطمہ الزہرا گواہ، دونوں کے دونوں فرماتی ہیں نبی کا آخری وقت ہے، سانس گھٹ گئی، آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کر رہے تھے، دونوں کے دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگائے، آواز تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، میرے مولا میرے امت کی بخشش فرما۔ اندازہ لگاؤ دوستو، اندازہ لگاؤ، انسان جب جاگنے کے عالم میں ہوتا ہے تو انسان دنیا و ما فیہا تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، یاد رہتی ہے کوئی چیز ایسا اقربا یاد رکھتے، بیٹا کو بلاؤ، بیٹی کو بلاؤ، خالہ کو بلاؤ، لیکن قربان جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے آخری دم تک ہمیں یاد کیا۔ اور فرمایا میدان محشر میں لوگ عاجز ہو کر، ذلیل ہو کر، دھکے کھا کر انبیاء کرام علیہ السلام کے مشورے سے میرے پاس آئیں گے اور مجھے سفارش کے لیے کہیں گے۔ یوں فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک سے تیری خون کروں گا، بلکہ یوں فرمایا کہ جو ہی امت آ کر مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا راسکہ یا محمد، میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا لیجئے، سر توڑ کر مانگیے دیا جائے گا، اور تو پیڑی کا رب کا بدلتا آپ کو آپ طرف خوش کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کتنے امتی آپ کے جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے چہرے پر بشاشت آئے گی، خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے، قربان جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے ہم سبوں پر احسان فرمایا۔ کیا فرمایا ہمارے آقا نے؟ جب تک ایک ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے امتی کو میں آج پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں، میں محمد رسول اللہ کو چین نہیں آئے۔ اتنی محبت کرنے والے آقا اپنی امت سے، اور پھر امت کا یہ حال، امت اپنے آقا سے محبت نہیں کرتی۔ محبت کا مطلب ہے آثار چھلکنا چاہیے، دکھنا چاہیے، ہماری زندگی میں آقا کی سیرت اور سنت آنی چاہیے۔ وقت ناگزیر ہے، پرچی بھی آ گئی ہے اور لاؤڈ اسپیکر بھی خراب ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، 2-4 لمحے میں، 2-3 لمحے میں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ تو دوستو، یہ دنیا دار المحن ہے، امتحان کی جگہ ہے، دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ موت آنی ہے دوستو ہر ایک کو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنا زندہ رہے انسان اچھے اعمال کر لے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ اللہ